اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اور اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز فرمایا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، جس کے اندر سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے جب یہ آیت پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے کا شرف حاصل کیا، اور دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ قرآن کی آیات پڑھی ہے اور جا کے ہم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کے خلق کے بارے میں پوچھیں، اور اخلاق عربی کے اندر اس کو خلق کہا جاتا ہے، اور جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب یہ پوچھا اور کہا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کا خلق کیسا تھا، پھر بی بی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا، اور جواب کیا دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، سارا کا سارا قرآن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بیان کر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام نے آیات پڑھی اور دل میں خیال آیا کہ یہ آیت ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، خلق ہیں۔ اب یہی سوال لے کر انہوں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اس کے جواب میں یہ کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، اور قرآن سارا کا سارا اللہ رب العزت کے محبوب نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرما رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے کہ قرآن جو کلام الہی ہے، جو الفاظ ہیں، اللہ نے یہ قرآن جو ہمیں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، یہ سارا کا سارا قرآن جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی یہ صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب اللہ کا قرآن اللہ کی صفت، اور حضرت عائشہ صدیقہ یہاں پر کیا فرما رہی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ قرآن سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اب قرآن اللہ کی صفت، اللہ کی صفات، کیونکہ کلام الہی ہوا، یہ اللہ کی صفات ہوئی، پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے فرما دیا کہ قرآن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے کہ سارا کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اب یہاں پر بات قابل توجہ ہے کہ ایک خالق کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کے اندر کیسے ضم ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ یہ قرآن اللہ حضور کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہیں، پورا کا پورا قرآن، اور قرآن جو ہے یہ سارا جس کے اندر یہ آیت مبارکہ آئی، اب اس میں تفصیل تو نہیں تھی کہ صحابہ کرام نے یہ چیز پڑھی، اور اس میں تو حضور کے اخلاق کو بس بیان کیا گیا، اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں، مگر ان پر تفصیل نہیں تھی، مگر تفصیل تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرما دی اور کہہ دیا کہ سارا کا سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ مخلوق کے اندر کیسے ضم ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشری لبادے کے اندر، کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں اور کچھ مقام اور درجے ہوتے ہیں کہ جب اپنے مقام اور درجے کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے بشریت کے لبادے کے اندر، کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، تو اللہ نے جتنی بھی آپ کے اندر جو صفات ذاتی رکھی تھی وہ ساری کائنات اور ساری بشریت سے اعلیٰ و بالا تھی۔ اس لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ
ہمارا نبی خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہر انسان، ہر بشر کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ صفات رکھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفات تھی وہ ساری بشریت سے اعلیٰ و بالا تھی، ہر صفات ان کی اعلیٰ تھی۔ اور اسی طرح جب قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کے عرصہ میں درج تھوڑا بتھوڑا جب نازل ہوتا رہا، جو قرآن حضور کی ذات پر جیسے نازل ہوتا، جو قرآن اللہ کی صفات تھی اور حضور کی صفات جو ایک ذاتی بشریتی صفات تھی، اب یہ تو نہیں ہو سکتا ایک صفات آئے اور دوسری بھی وہاں پر ہے، ایک نے تو جانا تھا اور دوسری نے آنا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی جب ذاتی جو صفات تھی قرآنی شکل کے اندر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، جو صفات اللہ کی جب قرآن کی شکل میں نازل ہوتی تھی، وہ جو اللہ کے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفات تھی وہ چلی جاتی تھی، اور اللہ کی جو قرآنی صفات ہوتی تھی وہ وہاں پر اپنا رنگ جما لیتی تھی۔ اسی طرح 23 سال کے عرصہ کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا، اور وہ جو کلام الہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ تھی، جب حضور کی ذات پر وہ نازل ہوتا اور اللہ رب العزت کی ذات کا وہ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات تھی حضور کی ذات پر نازل ہوتا جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفات تھی وہ چلی جاتی، وہاں پر اللہ کی جو قرآنی شکل میں جو صفات تھی جو کلام الہی ہے وہ وہاں پر جگہ بنا لیتی تھی۔ اور 23 سال کے عرصہ میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اسی لیے قرآن نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ کیوں کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی الہی تھی وہ وہاں پر جگہ جماتی رہی، پھر ہوتا یوں رہا کہ وجود مصطفیٰ ہوتا تھا اور وہاں پر صفات اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی ہوتی تھی۔ یہی وہ صفاتی الہی ہے جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی صفات قرار دے دیا، اور اللہ نے اپنے کلام الہی کی جو صفات تھی جو قرآن کی شکل کے اندر تھی، اللہ رب العزت نے اس کو حضور کی ذات کے اندر ضم کر دیا، اور کائنات کے اندر جب مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ارشاد کیا فرمایا تھا؟ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دلیل بن کر کائنات کے اندر مبعوث ہو گیا، کیونکہ دلیل یہ تھی کہ کائنات کے اندر اللہ نے اپنی دلیل بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ اس لیے کہ وہ بھی واحد تھا، وہ بنانے کے اندر واحد تھا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے اندر واحد تھے، اور وہی لا شریک ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اللہ نے ہر مقام میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ ملا کر کائنات کے اندر پیش کر دیا، اور یہی کہہ دیا یہی ہے وہ مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔